میں بات کریں گے عمران ریاض خان کی۔ اور عمران ریاض خان کا انٹرویو جو آج سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس پورے انٹرویو کو جو 1 گھنٹے پہ اور کچھ تقریباً 15 منٹ، سوا گھنٹہ یہ جو انٹرویو تھا، اس انٹرویو کے دوران جو ہے وہ تقریباً 2-3 دفعہ میری آنکھیں نم ہوئی، اور میں صرف ایک اپنا جو جذبات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص عمران ریاض خان یہ ایک سمبل اور استعارہ بن چکا ہے۔ اس شخص کا قصور کیا ہے، صرف سب سے پہلے ایز اے پاکستانی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ ڈفرینس آف اوپینین رکھتا تھا، اور اس کا قصور یہ ہے کہ یہ ووکل ہو کے اپنی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ کسی بھی شخص کا یہ رائٹ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو تو وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے، اور وہ کلیئرٹی کے ساتھ بات رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ ہی اور شی کے درمیان میں رہیں گے تو آپ منافقت کر سکتے ہیں، لیکن آپ رائٹ بات نہیں کر سکتے۔ تو رائٹ بات کرنا کسی معاشرے کے اندر جو کسی کو بہتر لگتی ہے، ہر بندے کا اپنا حق ہے، وہ اپنی بات ضرور کرے۔ تو یہ تو اگر چند لوگوں کو یہ حق میسر ہے تو اس کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ صرف اس ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے، اور کچھ لوگ شاید جنہوں نے پروفیشنل جیلسی کی وجہ سے کہ بھائی عمران ریاض خان اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو ہم روکتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو گزرا، یہ جو اس کی آپ اس کی شکل دیکھیں، اس کی آواز کے اندر وہ لکنت دیکھیں، اور جو کرب تھا، جو اس نے تو نہیں بتایا کہ وہ کرب کی پوری ڈیٹیل، لیکن وہ کرب نظر آتا ہے، اور اس کرب کی کیا کاسٹ ہم پے کر سکتے ہیں۔ آج کوئی شخص یہ کہے، دیکھنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ظلم ہوا، لیکن کوئی انصاف اس کو کیا دے سکتا ہے؟ اس کے وہ جو دن وہاں پہ گزرے، وہ دن کون واپس لا سکتا ہے؟ اور ایک بات یہ نہیں کہ دن بھی وہاں پہ گزرے اور الزامات وہ لگائے گئے جو دیش یعنی ملک کے دشمنوں کے اوپر بھی کوئی نہیں لگاتا۔ وہ تو ایک سیاسی بات کر رہا تھا، وہ ایک اپنا انالیسس دے رہا تھا، صرف انالیسس کے لیے، اس چند لوگوں کی انا کی تسکین کے لیے۔ اس کے ساتھ یہ کس طرح سے یہ کیوں کیا گیا؟ یہ سوال جو ہے، آج ایک عمران ریاض ہے تو کل کیا پتہ کتنے عمران ریاض ہوں گے جو اس طرح کی مشکلات سے گزریں گے۔ ہمیں 1 منٹ کے لیے یہ سوچنا پڑے گا کہ ریاست کا کردار یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ ریاست تو لوگوں کو اپنے پیٹ میں لیتی ہے، ریاست تو لوگوں سے محبت کرتی ہے، ریاست تو ماں کی طرح ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ریاست کا بیٹا جو صرف اپنے ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے اتنے بڑے ظلم کا شکار ہو گیا، اتنی بڑی زیادتی کا شکار ہو گیا، اور زیادتی اس لیے کہ آج عدالتوں نے اس کو ونڈیکیٹ کر دیا، عدالتوں نے اس کو آزاد کر دیا، عدالتوں نے کوئی بھی کیس اس کا جو عدالتوں میں گیا وہ وہاں پہ ٹک نہیں سکا، وہ بری ہو گیا۔ تو لیکن وہ جو اس کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوئی، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ پاکستانیوں، آج عمران ریاض خان آپ سب ہو، پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس ملک میں آپ کو 2 عمران خان ملے، ایک عمران ریاض خان ملا اور ایک عمران خان ملا، اور دونوں ہی بلا کے بہادر، دونوں ہی بلا کے اللہ تبارک تعالیٰ پہ اور خدا کی جو ہے خدا کے اوپر جن کا ایمان پختہ ترین۔ آپ اس عمران ریاض خان کی آپ نے گفتگو میں جو ایک ٹھہراؤ، جو باتوں کے اندر گہرائی، جو خدا کی ذات کے اوپر کامل یقین، جو اس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج وہ تو صحافت اور یہ پاپولرٹی اور ان سب چیزوں سے بہت اوپر نکل گیا۔ آج شاید پاکستان کا وہ عمران خان کے بعد دوسرا بڑا پاپولر ترین آدمی بن چکا ہے، نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا۔ اب اس کے جو جالس لوگ تھے نا، وہ اگلے 100 سال بھی لگے رہے تو عمران ریاض خان کی پاپولرٹی تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اگلے 100 سال بھی صحافت میں بڑے سے بڑا کردار ادا کریں تو وہ عمران ریاض خان نہیں بن سکتے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے یہ سب کچھ کرانے کے لیے اپنے آپ کا انفلوئنس کیا، یا عمران ریاض کو نشان عبرت بنانے کے لیے، یا اس کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کسی کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی اور یہ سارا کچھ کرایا۔ آج ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ آج کدھر ہے۔ یہ تو شیر کا بچہ جب باہر آیا ہے تو اس کی محبت لوگوں کی دیکھیں اس کے ساتھ کتنی ہے۔
اس کی اپنی کمٹمنٹ دیکھیں، اس کا 1% بھی اپنی رائے سے پیچھے نہ ہٹنا تو دیکھیں نا. یعنی کتنا ظلم کر لیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا نکلا کہ شخص تو اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے. ایک لمحے کے لیے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے اوپینین جو دینا چاہ رہا ہوں وہ اوپینین نہ دو. ایک لمحے کے لیے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اوپر اتنے بڑے ظلم ہو گئے، اب میں توبہ پڑھتا ہوں جی، میں اس سے کام سے اپنے آپ کو مبرہ کرتا ہوں اور میں کسی صورت میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن سوچنے کی بات آپ کی اور میرے لیے، پاکستانی نوجوانوں جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اپنا مستقبل دیکھتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا، یہ کسی صورت میں کسی بھی ریاستی باشندے کے ساتھ اگر ہو تو ناقابل قبول ہے. کوئی شخص اپنی زندگی کو، یعنی ملک سے محبت اور سیاست کی خاطر اس کی زندگی کو آن دا لائن نہیں لے کے جانا چاہیے. اس کی زندگی کے اوپر، اس کی زندگی کی کاسٹ کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ ڈفرینس آف اوپینین رکھیں، اوپینین مانیں نہ مانیں، اختلاف کریں نہ اختلاف کریں، لوگوں میں اپنی رائے رکھیں، لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن کم از کم کسی کی زندگی کو جو ہے نا اس لیول پہ جا کے نہیں رکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم تو ماشاءاللہ بہت آپ کو سلام کرنے کا دل کرتا ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جو ہے نا اس سارے پروسیس میں ڈرے آپ بھی نہیں، آپ اپنی آواز بلند کرتے رہے. آج پاکستان کی طول و عرض میں دیکھ لیں، خوف کے بت لوگ توڑ رہے ہیں، اپنے اوپینین لوگ اب سر عام پیش کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ لوگ گھبرانے کی پوزیشن پہ نہیں ہیں، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح سے آگے بڑھے، کیونکہ کسی بھی ملک میں آگے بڑھنا ہے تو ڈفرینس آف اوپینین بہت ضروری ہے. سب کو ایک ہی وقت میں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ سب کو کنٹرول کر لیں گے تو اس ملک میں جو ہے وہ ترقی نہیں ہو سکتی. ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوگا تو کوئی بھی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اس لیے میں تو پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان کے اندر یہ جو نوجوان ہے نا، جو سوشل میڈیا کا نوجوان ہے، جس کے پاس تقریباً 4 سے 5 کروڑ یہ نوجوان ہے، جو ٹک ٹاک میں، جو فیس بک میں، جو ٹویٹر میں، جو یوٹیوب میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور اس طاقت نے یہ پروف کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی زیادتی کرے گا تو یہ طاقت اس زیادتی کے خلاف کھڑی ہوگی اور یہ پروف کرے گی کہ یہ زیادتی جو ہے وہ زیادتی ہوئی اور دوبارہ کوئی زیادتی نہ کرے. آج بھی پاکستان کے پاس موقع ہے. زیادتی کرنے والوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے اور سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ ملک اس طرح سے ذاتی اناد اور غصے اور بغض کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ایک نیشنل ڈیکورم بنانا پڑے گا، ایک رول آف لا کریٹ کرنا پڑے گا، قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی، جو لوگ ہیں ان کی عزت کرنی پڑے گی، ریاستی باشندوں کا خیال رکھنا پڑے گا، نہ کہ ریاست کے رہنے والوں کو ریاست کا ہی دشمن بنا کے پیش کر دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جتنے بھی جیسے ہماری خواتین ہیں جو آج گرفتار ہیں، بہت ساری بیچاری 6 مہینوں سے گرفتار ہیں، اپنی فیملی والی خواتین ہیں، اور ان کا کیا قصور ہے کہ صرف اسی لیے کہ ان کو سبق کا، وہ بھی جب باہر آئیں گی تو اسی طرح ہوں گی. آج جب یہ عمران ریاض خان اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھے گا تو آپ دیکھیے گا کہ شاید 10 ملین لوگ اس کو دیکھیں، ایک دن میں اس کو دیکھیں. تو یہ تو ان دا اینڈ شارٹ ٹرم کے لیے بھی آپ کی جیت نہیں ہوگی. اور اسی طرح جب وہ باہر آئیں گی تو پاکستانی قوم ان کے اوپر پھول نشاور کرے گی. تو یہ کس کے اوپر، یعنی ایک ملک میں، پورے ملک کے پاکستان کے لوگوں کو تو نہیں قبضے میں رکھا جا سکتا. تو بہتر یہی ہے کہ رول آف لا، ملک کی بہتری اسی میں ہے، عوام کی طاقت کے اندر، عوام کی اوپینین کے اندر، عوام کی رائے کے اندر اس ملک کا مستقبل ہے، اور عوام کی رائے کی ہی عزت کرنی چاہیے اور اسی رائے کو مقدم رکھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت